اگر تمہیں اپنی بیوی پر بالکل ذرا سا بھی شک ہو تو آج رات میرے ساتھ خاموش اور سنسان قبرستان چلنا۔ وہاں ایک ایسی قبر ہے جس کی مٹی اب تک ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ چپکے چپکے خاموشی میں چیخ رہی ہے۔ وہ قبر تمہیں فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گی کہ گھر برباد کرنا ہے یا پھر اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص میری طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے اندر سے پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہری ویرانی تھی جو ہمیشہ ایسے انسان کے دل میں ہوتی ہے جو پچھتاوے میں اپنی پوری زندگی خاموشی کے ساتھ دفن کر دیتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر پہلے ہنسنے کی کوشش کی، مگر میری ہنسی حلق میں کسی پتھر کی طرح اٹک گئی، کیونکہ اس لمحے ہوا میں ایک عجیب سرد لرزش پھیلتی ہوئی میرے کندھوں پر برف جیسی چبھن بن گئی۔ وہ رات بھی عجیب تھی، سڑکیں سنسان اور بھیگی تھی، اسٹریٹ لائٹس بار بار ٹمٹما رہی تھی جیسے وہ بھی کسی انجانے خوف میں آہستہ آہستہ کانپ رہی ہو۔ ہم قبرستان کے زنگ آلود دروازے کے پاس پہنچے تو سرد ہوا کی لہر نے میرا دل پوری طرح کسی برفیلے شکنجے کی طرح ایک دم جکڑ لیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے لگا جیسے خاموشی بھی اپنی خالی آنکھوں سے مجھے بے رحمی سے گھور رہی ہو۔ دور کہیں اچانک ایک بلی کی چیخ گونجی اور میں لمحہ بھر کے لیے رک کر پیچھے مڑنے لگا، مگر وہ شخص خلاف توقع بغیر رکے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے قدموں کی چاپ ایسے لگ رہی تھی جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کا درد باہر بہ رہا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بے چینی سے کہا، یار مجھے لگتا ہے ہم شاید غلط جگہ آ گئے ہیں۔ مگر وہ بغیر رکے بولا، ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اصل چیز تو آگے ہے، بس میرے ساتھ چلنا۔ میرا نام فہد ہے اور میں سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہوں۔ زندگی نارمل گزر رہی تھی، بس ایک چیز دماغ چاٹ رہی تھی، شک۔ اپنی بیوی عالیہ پر شک تھا۔ عالیہ خوبصورت، سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی، لیکن پچھلے چند مہینوں سے اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سا ڈر تھا۔ میں جب بھی سوال کرتا وہ بات ٹال دیتی، اور انسان کو اگر کچھ برباد کرتا ہے نا تو وہ ہے غلط سوچ، اور وہم میں ڈپریشن میں جا رہا تھا۔ دن بہ دن ایک دن میں اپنے دوست ندیم کے پاس گیا جو لوگوں کے لیے نیک نامی بھی رکھتا تھا اور کچھ سخت مزاج بھی۔ میں نے ساری بات بتائی تو وہ خاموش رہا، پھر اچانک بولا، فہد، کسی پر الزام لگانا آسان ہوتا ہے لیکن کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر سچ جاننا مشکل، چلو میرے ساتھ۔ میں حیران تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا یقین تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ رات کے 9:30 ہم سیالکوٹ کے ایک پرانے قبرستان پہنچے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے سائے ڈرا رہے تھے اور دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز نہ جانے کیوں دل دہلا رہی تھی۔ ندیم کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ مجھے سیدھا ایک قبر کے پاس لے گیا۔ قبر پر نئی مٹی ڈال کر تھپ تھپائی گئی تھی، لیکن مٹی کے ساتھ کچھ عجیب تھا۔ تازہ مٹی سے مسلسل ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی جیسے وہ ابھی بھی جل رہی ہو۔ میری ٹانگیں کانپ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ ندیم نے لمبی سانس لی، یہ احمد کی قبر ہے، اور یہ اس کے سامنے والی اس کی بیوی شائستہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شائستہ بے وفا تھی۔ احمد نے الزام سنا، برداشت نہ کیا، ہر روز اسے مارتا، ذلیل کرتا رہا، اور پھر ایک دن دونوں مر گئے۔ لیکن میں بے چینی سے بولا، لیکن کیا؟ ندیم نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں کے جنازے ایک ساتھ آئے تھے، مگر ان کے کفن پر جو اذیت کے نشان تھے وہ ایک جیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے کہا عورت کی موت دل پھٹنے سے ہوئی اور مرد کی موت خوف سے۔ میں دنگ رہ گیا۔ میں نے پوچھا، خوف؟ قبر کے اندر کیا؟ ندیم بولا، جو الزام انسان غلط لگاتا ہے وہ پہلے اس کی قبر کو پکڑتا ہے۔ لوگوں نے دن کے وقت اس قبر سے چیخیں نکلتی سنی تھی۔ قبر کی مٹی اکڑ کر پھٹ جاتی تھی جیسے اندر کوئی بے چین جسم تڑپ رہا ہو۔ میری سانس رک سی گئی۔ ہم قبرستان میں تقریباً 20 منٹ کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میرے جسم میں سنسناہٹ ڈال رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ندیم خاموشی سے احمد کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں قبر کی مٹی کو دیکھا تو اب بھی وہ ہلکی ہلکی بھاپ اڑ رہی تھی جیسے اندر کچھ زندہ ہے۔ میں نے سانس روکی اور ندیم کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک دور سے مسجد کے مینار سے اذان مغرب کی آواز آئی، اور جیسی اذان کے الفاظ ہوا میں گونجے، احمد کی قبر کی بھاپ رک گئی۔ ایک عجیب سا سکون ہوا، گویا پورا ماحول بدل گیا ہو۔ ندیم نے آہستہ کہا، دیکھو فہد، یہ اذان کا نور ہے، ظلم کی آگ کو بھی یہ روک دیتا ہے۔ یہ قبر بھی سنتے ہی پرسکون ہو گئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل بھی ہلکا ہوا اور ڈر کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا تھا اور خوف کے ساتھ حیرانی بھی محسوس کر رہا تھا۔ یہ منظر مجھے بتا رہا تھا کہ انسان کا غلط الزام اور شک
نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی عبادت اور ذکر ہی وہ روشنی ہے جو اندھیرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں نے ندیم کی باتوں کو غور سے سنا اور دل میں فیصلہ کیا کہ اپنی سوچ اور شک کو قابو میں رکھوں، کیونکہ حقیقت اور سچ کے سامنے ہر چیز چھوٹی لگتی ہے۔ ندیم نے میرا کندھا پکڑا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، فہد، تمہیں پتہ ہے احمد کی بیوی شائستہ بد کردار تھی یا نہیں؟ کبھی نہیں، وہ پاک تھی۔ یہ سب احمد کی وہم کی آگ نے تباہ کیا، مرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ دیا۔ تم چاہتے ہو تمہاری قبر بھی اسی طرح چیخے، یا تم چاہتے ہو عالیہ کی زندگی بھی شائستہ جیسی برباد ہو جائے؟ میری آنکھیں بھر آئی اور دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ندیم، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ شک کسی کی قبر کا عذاب بھی بن سکتا ہے۔ ندیم نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، فہد، شک انسان کو گناہگار بناتا ہے اور الزام انسان کی آخرت کو جلا دیتا ہے۔ جس عورت کو اللہ نے پاک کہا ہے، اسے گندا ثابت کرنے والے کی قبر کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ میں نے ندیم کی باتوں کو بار بار دہرایا اور اندر سے لرز کیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ انسان کی شک و وہم کی آگ نہ صرف دوسروں کی زندگی جلا دیتی ہے بلکہ خود کے دل اور روح کو بھی جلا دیتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ کبھی عالیہ پر بے وجہ شک نہیں کروں گا اور نہ ہی اپنی سوچ میں وہم کو جگہ دوں گا، کیونکہ حقیقت اور سچ کے سامنے ہر شک بے معنی ہے اور ہر الزام انسان کے دل اور آخرت کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ میں نے ندیم کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے قبر کی طرف دیکھا۔ وہاں سے اٹھتا ہوا خوف اور سبق میرے دل میں ہمیشہ کے لیے رچ بس کیا۔ اگلے دن میں گھر لوٹا تو دل میں ایک عجیب سے خوف اور نرمی تھی، جیسے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر دوبارہ جڑ رہی ہو۔ عالیہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی ڈری ہوئی خاموشی تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے آج پہلی بار سخت لہجے کے بغیر نرمی سے پوچھا، مجھے سچ بتاؤ، تم بدل کیوں گئی ہو؟ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ عالیہ کی آنکھوں میں اچانک آنسو بھر آئے۔ وہ جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر رندی ہوئی آواز میں بولی، فہد، میں چھپاتی تھی تاکہ تم فکر نہ کرو۔ میری چھوٹی بہن کو کینسر ہے۔ میں ہر ہفتے اسے اسپتال لے کر جاتی ہوں، پیسے بھیجتی ہوں، وقت دیتی ہوں، اس کا علاج چل رہا ہے۔ مجھے ڈر تھا تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ میں نے اسے کبھی اکیلے دکھ کاٹتے نہیں دیکھا، مگر آج اس کی ہر بات میرے سینے پر پتھر بن کر گر رہی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، جیسے میرے اندر کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، شرمندگی سے، دکھ سے اور خود پر شدید غصے سے کہ میں نے کس بے دردی سے اس کی خاموشی کو گناہ سمجھ لیا۔ عالیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور تم مجھ پر شک کرتے رہے۔ تم نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ میں کیوں بدل گئی ہوں، تم نے بس الزام سوچا۔ میں نے وہ روتی ہوئی آواز سنی تو میرا دل پھٹ گیا، میری زبان جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ میں کچھ بول نہ سکا، میں صرف اس کے قدموں میں بیٹھ کے اور بمشکل اتنا کہہ سکا، عالیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں اپنی سوچ کے قبرستان میں دفنانے والا تھا۔ میں نے اپنی غلط سوچ کو اپنی آنکھوں سے قبر بنتے دیکھا ہے۔ میں تمہیں اس اندھیرے میں نہیں دھکیل سکتا۔ عالیہ نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور ایک ٹوٹا ہوا یقین بھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شخص صرف دل نہیں توڑتا، یہ پورے خاندان کی بنیاد ہلا دیتا ہے، اور انسان اپنی جان سے پیارے رشتوں کو بھی قبرستان کی مٹی بنا دیتا ہے۔ مگر اس دن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی میں کوئی اندھی سوچ، کوئی وہم، کوئی شک جگہ نہیں پائے گا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ غلط الزام قبر کو بھی چیخنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور میں کبھی ایسا انجام اپنے گھر پر نہیں لاؤں گا۔ کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں، خاص کر عورت پر، کیونکہ الزام کبھی صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کے دل اور روح کو بھی جلا دیتا ہے۔ یہ وہ زخم ہے جو وقت کے ساتھ بھلے دکھائی نہ دے مگر اندر سے انسان کو کھا جاتا ہے۔ شک وہ آگ ہے جو پہلے خود انسان کو جلاتی ہے۔ ہر لمحہ جب وہ بغیر دلیل اور سوچ کے کسی پر شک کرتے ہیں، وہ آگ ہمارے اندر پھیلتی ہے، دل کو کچلتی ہے اور عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ سچ ہمیشہ وقت پر کھلتا ہے، لیکن الزام کا زخم کبھی نہیں بڑھتا۔ وقت کے ساتھ حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے، مگر جو الزام انسان نے لگایا وہ دل کے نقش میں ہمیشہ رہتا ہے اور تعلقات کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک پاکیزگی عزت ہے، اور بے بنیاد الزام قبر تک پیچھا کرتا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو عورت کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ خود بھی آخرت میں سکون نہیں پا سکتا۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کریں، شک کو دل میں جگہ نہ دے اور ہمیشہ انصاف اور حقیقت کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ نہ صرف اپنے دل کی حفاظت ہو بلکہ اللہ کے نزدیک بھی عزت اور سکون ملے۔ اپنی سوچ اور شک پر قابو پائیں، دل اور روح کو محفوظ کریں،
ہمیشہ انصاف اور حقیقت کے ساتھ زندگی گزارے، تعلقات مضبوط رہیں، اللہ کی رضا اور سکون کے لیے نیک عمل اپنائیں، اپنے دل کی حفاظت کریں اور دوسروں کے ساتھ شفقت برتیں۔ یہ سبق یاد رکھیں، شک و الزام کو کبھی دل میں جگہ نہ دے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و مسخرے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔